قرآن کا حکم ہے کہ ان الذین ینادون، یہ آیت پڑھتے تھے باہر سے آواز، یہ آیت حضور کے بارے میں ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی آیت کے تحت مفسر قرآن ہے، صحابہ کرام میں حبر الامت کا لقب ہے، اس امت کا علم کا سمندر، تفسیر میں اتنا بڑا مقام، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے تھے استاد بھی شامل ہے، قوم میں عالم کا مقام نبی کا ہوتا ہے، اور نبی کے باہر دروازے پہ دستک دینے سے، آواز دینے سے منع کیا ہے، اس لیے میں نے آواز نہیں دی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یوں علم حاصل کیا تو پھر امت نے وہ بھی دیکھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے صحابی آپ کے ساتھ یہ بیٹھے تھے، چھوٹا بچہ ہوتا تھا، نوجوانی میں، اکابر صحابہ کرام سامنے ہیں تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ تو دل میں بات آتی ہے نا کہ میں تو فلاں، میں عمر اتنی اور نوجوان یہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاڑ لیا کہ اچھا، دو بازوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ نوجوان ہے اور عمر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں مختصر کر رہا ہوں، قرآن مجید کے ایک سوال اچھال دیا، کوئی جواب آپ کہیں آپ کہیں، اب ایک بھی کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے نہیں۔ پھر عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ آپ بتا دیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہی جواب دے جو حقیقت میں جواب۔ تو اب آپ سب کو فضیلت سامنے آ گئی کہ عبداللہ بن عباس کو عمر نے جو ساتھ رکھا ہے یا ساتھ بٹھاتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں محض اس بنیاد پر نہیں کہ حضور کے چچزاد بھائی ہیں، محض نسب پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر ساتھ رکھا ہے۔ تو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، پہلا حکم یہ ہے کہ کسی بڑے کو آواز دینا، حضور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بڑے کو، استاد کو، والدین کو بھی پیچھے سے آواز دینا، دور سے آواز دینا، یہ ادب کے خلاف۔ اسی لیے امت کا فیصلہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جائیں تو وہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور روزے اقدس پر جائیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، اس طرح آواز سے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں وہاں تک آواز پہنچ جائے، چیخنا چلانا نہیں، اسی انداز سے۔ اور اگر دنیا میں جہاں کہیں اور جگہ پر بیٹھے ہوں، جیسے میں اور آپ ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب چونکہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ ندا آواز بن جاتی ہیں، آواز تو دور سے پکارنے کے لیے منع آیا ہے، اس لیے امت کہتی ہے، مفسرین فرماتے ہیں، محدثین، حضور کے روزے پر حاضر ہو تو پھر سلام یوں پڑھ لو، اور اگر حضور کے روزے پر حاضر نہیں ہے، چاہے مدینہ منورہ میں کہیں اور ہیں یا دنیا جہاں کے کہیں پر ہے، وہاں پر پھر درود شریف پڑھنا ہو تو پھر آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جو ہے اس طریقے سے پڑھ لیا کر۔ تو یہ پہلا ادب سکھایا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے حجرات کے باہر سے آواز مت دو، اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ صبر سے کام لیتے، دستک ہی نہ دیتے، آواز ہی نہ دیتے تو پھر یہ زیادہ بہتر تھا۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، اور اگر ضرورت ہو تو دستک دینے کی بھی گنجائش ہے، آواز دینے کی بھی گنجائش ہے۔ ایسا ہوتا تھا بارہا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے دروازے پر اور آپ نے جو ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، ایدخل عمر، یا رسول اللہ السلام علیکم، عمر حاضر ہے، آ سکتا ہے اندر، اجازت لے۔ تو یہ اس طریقے سے جائز ہے ضرورت کے تحت ایسا، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ آواز بھی نہ دی جائے، بس انتظار کر لے اور صبر کر لے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں تو پھر جو ہے آپ سے بات کی جائے۔ یہاں ضمناً ایک بات اور کی عرض کی جاتا ہوں، عقیدے سے متعلق بات بہت اہم ہے۔ آپ نے یہ آیت دیکھ لی، سورہ ترجمہ دیکھا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ تنبیہ تھی جو باہر سے جنہوں نے چیخا چلایا تھا، وہ سورہ آیت کی سورہ حجرات کی پہلے شروع سے یہاں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، یہاں سے شروع فرمایا تھا۔ تو یہاں جب انہوں نے آواز دی، اس سے متعلق جو تنبیہ والی آیت نقل کرنے کے بعد قرآن نے کیا کہا کہ اکثرهم لا یعقلون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم،
انہوں نے قصداً کوئی آپ کی توہین نہیں کی ہے، یہ آپ کے جو ہے بے ادبی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ دیہات کے لوگ تھے، انجانے تھے، بے خیالی میں یہ بے ادبی ہو گئی ہے، لہذا آپ معاف فرما لیں۔ صحابہ کرام کا مقام دیکھیں، صحابہ کرام انبیاء نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہوئیں، یقیناً ہو گئی ہیں، لیکن اس غلطی کا انداز دیکھیں، اللہ خود سفارشی بن جاتا ہے۔